میرے سامنے میزان ہے، اس کتاب کے اندر غامدی صاحب نے جو کچھ نظم کلام کے حوالے سے لکھا ہے اس کو ہم پڑھ رہے تھے۔ غامدی صاحب، آپ نے مولانا اصلاحی کی مختلف تفاسیر سے یہ نقطہ نظر کہ وہ کیا کہتے ہیں نظم کے بارے میں اختیار کر کے یہاں پہ نقل کیا ہے۔ مولانا امین حسن اصلاحی لکھتے ہیں کہ فقہی اختلافات سے زیادہ سنگین معاملہ گمراہ فرقوں کی ضلالتوں کا ہے۔ ہمارے اندر جتنے بھی گمراہ فرقے پیدا ہوئے ہیں ان میں سے اکثر قرآنی آیات ہی کا سہارا لیا ہے، ایک آیت کو اس کے سیاق و سباق سے کاٹا اور پھر وہ جو جی میں آیا اس کے اندر معنی پہنا دیے۔ ظاہر ہے کہ ایک کلام کو اس کے نظم اور سیاق و سباق سے الگ کر کے اس کے اندر آپ جو معنی چاہیں وہ بہت آسانی سے پہنا سکتے ہیں، جن میں سے بعض ایسے بھی ہو سکتے ہیں جن کا تصور اس قول کا کہنے والا کبھی نہیں کر سکتا۔ اگر طورت کا اندیشہ نہ ہوتا تو یہاں بہت سی آیتوں کا حوالہ دے سکتا ہوں جو تحریروں اور تقریروں میں نہایت غلط بلکہ گمراہ کن معنوں میں استعمال ہو رہی ہیں، لیکن کسی کو بھی یہ توفیق نہیں ہوتی کہ وہ ذرا تکلیف کر کے یہ دیکھ لے کہ آیت کس موقع و محل کی ہے اور اس کا سیاق و سباق کیا ہے۔ قرآن کے معاملے میں جیسا کہ میں نے عرض کیا، ان کے نزدیک نظم اور موقع محل کا کوئی سوال ہی سرے سے نہیں ہے۔ ہم سبھی بتائیے گا، مولانا کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک جگہ کا معاملہ نہیں ہے، متعدد آیات ہیں جن کو اگر ان کے سیاق و سباق سے نکال دیا جائے اور بالعموم پڑھی جا رہی ہوتی ہے ہمارے ہاں دعوت کے میدان میں، خطبات میں، تقریروں میں، لوگوں کو ترغیب دلانے کے لیے، لیکن جیسی آپ اس کو اس کے سیاق و سباق میں رکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے وہ مفہوم مراد ہی نہیں لیا جا سکتا جو بالعموم لوگوں سے مراد لیے جا رہا ہے۔ ایسے ہی ہے، آپ اگر مختلف گروہوں کی پڑھی ہوئی آیات کو سنیں یا انہوں نے جہاں جہاں استدلال کیا ہے اس کو دیکھیں تو بہت بڑے بڑے معاملات کے بارے میں اس استدلال کو آپ بے بنیاد پائیں گے۔ ہمارے ہاں تقلید لازم ہے، ہر آدمی کہے گا، ہمارے فقہا کہتے ہیں، ہمارے علماء کہتے ہیں، لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ اگر تم تقلید نہیں کرو گے، ایک متعین امام کی رائے پر عمل پیرا نہیں رہو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہر شخص پوچھتا ہے کہ اس کی دلیل کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں لکھا ہوا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، جی، تم نہیں جانتے تو یاد دہانی والوں سے پوچھ لو۔ اب آپ اس آیت کو نکالیے، یہ دیکھیے کہ کیا وہ وہاں اس سیاق میں آئی ہے کہ کسی شخص کو اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو جائے تو اسے لازماً کسی امام کی تقلید کرنی چاہیے۔ آیت اپنے سیاق سباق میں بالکل مختلف مفہوم رکھتی ہے۔ وہاں تو یہ زیر بحث ہے کہ مشرکین عرب مخاطب ہیں، مشرکین عرب کے ہاں پچھلے 2000 سال سے کوئی نبوت کی تاریخ نہیں ہے، ان کے مقابل میں انہی کے علاقوں میں، انہی کی بستیوں میں اہل کتاب بستے ہیں۔ اہل کتاب کو وہ سنتے بھی رہتے ہیں، ان سے بات بھی سنتے رہتے ہیں۔ قرآن مجید نے ان کو یہ توجہ دلائی کہ تم پیغمبری کے بارے میں جو سوالات کرتے ہو تو جاؤ جا کے ان لوگوں سے پوچھ لو جن کے پاس پہلے سے اللہ کی کتاب موجود ہے، وہ تمہیں بتائیں گے کہ پیغمبر کس طرح آتے رہے ہیں، کیا ہدایت لے کے آتے رہے ہیں۔ آیت کا مدعا مفہوم اس کے سیاق میں رکھ کے دیکھیے تو یہ ہے، لیکن آپ اس سے تقلید کے وجوب کو ثابت کر رہے ہیں، درا حالے کہ یہ نہ اس کا موضوع ہے، نہ یہ اس کا مدعا ہے، نہ الفاظ سے یہ بات نکلتی ہے، نہ سیاق و سباق اس بات کی تائید کرتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ وضو کے وجوب کے بارے میں ہے کہ قرآن مجید کو ہاتھ لگائیں گے تو وضو کرنا ضروری ہے۔ اس میں بھی اگر یہ بات کہی جائے کہ یہ آداب کا تقاضا ہے، اللہ کی کتاب ہے، بڑی برمحل بات ہے، لیکن جب قرآن سے استدلال کیا جاتا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون تو آپ آیت کو نکال کے دیکھیے اس کا سیاق کیا ہے۔ وہاں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مخاطبین جب یہ کہتے ہیں کہ جنات اس کو الہام کرتے ہیں، یہ عام طور پر قریش نے کہا رسول اللہ کے بارے میں، ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ قرآن کہاں سے آتا ہے، یہ لوح محفوظ میں کس طرح پہنچتا ہے، اس کو لے کر آنے والا فرشتہ کون ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب یہ آ رہا ہوتا ہے تو پاکیزہ فرشتوں کے سوا کوئی اس کو ہاتھ لگانے کی جسارت بھی نہیں کر سکتا، یعنی قرآن مجید کے شیاطین کی در اندازی سے پاک ہونے کو آیت بیان کر رہی ہے، اسی سیاق میں آئی ہے، لیکن لوگوں نے اس کا مطلب بالکل الگ لے لیا۔ اسی طریقے کی بہت سی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ خود ہمارے فقہا بعض موقعوں پر جب انہوں نے یہ مقدمہ قائم کر لیا کہ قرآن مجید ہی سے کوئی چیز فرضیت کے درجے میں پہنچے گی تو بعض فرائض کو بیان کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کا حوالہ دے دیتے ہیں۔
وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ تکبیر تحریمہ جو آپ نماز کے شروع میں کہتے ہیں یہ فرض ہے، یعنی اگر یہ استدلال کیا جائے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس کا اہتمام کیا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو نماز میں بالکل ظاہری ہیں، چونکہ حضور نے ان کا اہتمام کیا ہے تو یہ نماز کے لازمی ارکان ہیں، یعنی یا اعمال ہیں یا اذکار ہیں، تو ایک بات ہے، اس کا ایک موقع و محل ہے۔ لیکن جب اس کو وہ قرآن سے ثابت کرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ کہا گیا ہے کہ ربک وکبر۔ اب آپ اس آیت کو نکال کے دیکھیے کہ اس میں تکبیر تحریمہ کا کوئی پہلو زیر بحث ہے، وہاں نماز زیر بحث ہے، اس طرح کی کوئی بات سرے سے وہاں کہی نہیں گئی۔ وہاں تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کے لیے کہا گیا ہے شرک کے مقابلے میں، یعنی پیغمبر سے کہا گیا ہے اٹھ کر لوگوں کو توحید کی دعوت دے اور اپنے پروردگار کی کبریائی کا اعلان کرے۔ تو کبریائی کا اعلان کرنے کی آیت کو آپ نے تکبیر تحریمہ میں اللہ اکبر کہنے اور تکبیر تحریمہ کے طور پر نماز شروع کرنے کو قرآن مجید سے ثابت کرنا چاہا۔ تو یہ تو ایک نہیں ہے، دو نہیں ہے، دسیوں ہیں، مثالیں دیتے چلے جائیے جن میں آیت پڑھ دی جاتی ہے دراں لے کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا اس مضمون سے، کوئی اور بات بیان کر دی جاتی ہے جس کا تعلق کسی خاص کلامی مسئلے سے ہے، قرآن وہ بیان ہی نہیں کر رہا ہوتا۔ کلام میں دیکھیے بہت بڑا مسئلہ ہے، قرآن مجید کی آیت سے بیان کر دیا کہ اللہ نے تم کو بھی پیدا کیا ہے اور یہ جو تم بت بناتے ہو، تو وہاں پر عمل کا لفظ آ گیا ہے، اس کو اس کے سیاق میں سمجھنے کی بجائے یہ کہا کہ یہ تو قرآن نے بیان کر دیا ہے کہ انسان اپنے اعمال کا خالق خود ہے۔ تو اس طرح کے جتنے مسائل متکلمین نے پیدا کیے ہیں، صوفیہ نے پیدا کیے ہیں اور دوسرے مبتدئین پیدا کرتے ہیں، ان سب میں جب استدلال کیا جاتا ہے تو اگر سیاق و سباق کو آپ نظر انداز کرنے کی مثالیں تلاش کریں تو میرا خیال ہے پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ اب یہ نقطہ آپ نے واضح کیا، مولانا نے بھی اس کی طرف توجہ دلائی کہ بات ہی سمجھ میں نہیں آتی، بات میں جو متکلم کی منشا ہے، مراد ہے، اس سے بالکل الٹ بسا اوقات چیزیں اختیار کے لیے۔ ایک اور چیز مولانا نے یہاں پہ لکھی کہ فقہی معاملات تو ہوتے ہیں، اختلاف بھی ہو گیا، چلیں کہ اللہ نے بات کی تھی آپ نے غلط سمجھ لی، لیکن اس سے آگے بڑھ کے ہم بھی دیکھتے ہیں کہ جو گمراہ فرقے ہیں جنہوں نے بدعات کے اوپر اور بعض جگہوں پر تو شرک کے اوپر بنیادیں رکھ دی ہیں، اسلام کے اندر سے وہ انہوں نے مفاہیم برآمد کیے ہیں، وہ خود قرآن مجید سے استدلالات کر رہے ہوتے ہیں، انہی آیتوں سے استدلالات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر کوئی علمی مسئلہ بھی زیر بحث نہیں ہے کہ آپ کا میرا کوئی غلط اختلاف ہو جاتا ہے، بلکہ اس کی بنیاد پہ پوری کی پوری جو دین کی عمارت ہے وہ منظم ہو جاتی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے علم غیب کی بحثیں، حاضر و ناظر کی بحثیں ہیں، اس طرح قبروں پہ جا کے سجدہ کرنے، سب جو ہے وہ دلائل جو ہے وہ قرآن مجید کی آیتوں سے نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے، قرآن مجید سے آپ کو استدلال کرنا ہے تو آپ قرآن مجید کے سامنے سرنگوں ہو کر جائیں، قرآن مجید کو آخری حجت سمجھ کر اس کی طرف رجوع کریں، اور رجوع کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ آپ لفظ کے جو معنی لے رہے ہیں وہ عربیت کی روح سے معروف معنی ہے، عرب اس استعمال سے واقف ہیں۔ پھر یہ دیکھیں کہ جملے کی تعریف آپ کیا کر رہے ہیں، جملے کی تعریف جملے کو سمجھنے کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ اپنے کسی مدعا کو ثابت کرنے کے لیے۔ پھر یہ دیکھیں بات کس سیاق و سباق میں آئی ہے، آیت تطہیری کو دیکھ لیں، وہ جس سیاق و سباق میں آئی ہے کوئی شخص بادنہ تعمل اس سے اختلاف نہیں کر سکتا کہ وہاں ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن مجید کچھ خصوصی ہدایات دے رہا ہے، لیکن ہمارے ہاں لوگوں نے بعض روایات کی بنیاد پر اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ اسی طرح سے انی جاعلک للناس اماما، اس کے سیاق میں رکھ کے دیکھیے تو مدعا بالکل الگ ہے، بات ہی اور ہو رہی ہے، لیکن اس سے بھی بعض لوگوں نے اپنے خاص عقائد ثابت کرنا شروع کر دیے۔ تو یہ تو ایک عمومی تجربے کی چیز ہے، کوئی آدمی بھی بقائمی ہوش و حواس وہ باتیں نہیں کہہ سکتا جو بہت سے فرقہ بند لوگ محض اپنے تعصبات کو لوگوں کے ذہنوں میں اتارنے کے لیے کہتے ہیں۔ کتنی تقریریں ہیں آپ سنیے، ایسی تقریریں ہوں گی کہ معلوم ہوگا کہ اس میں تو لوگ اشش کر اٹھیں گے، لیکن اس میں جو قرآن کا مطلب بیان کیا جا رہا ہوتا ہے وہ نہ پیچھے ہوتا ہے نہ آگے ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے اپنے بارے میں جو یہ بات کہی ہے کہ باطل اس میں نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے داخل ہو سکتا ہے، تو وہ کس لحاظ سے کہی ہے؟ اگر آپ قرآن سے لفظ اٹھا لیں گے، جملے اٹھا لیں گے، تو پھر تو جس باطل کو چاہے آپ داخل کر دیں، وہ قرآن میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ قرآن مجید میں کلام اپنے نظم کے ساتھ آیا ہے، اپنے سیاق کے ساتھ آیا ہے،
اور جب آپ اس لحاظ سے قرآن کی طرف مراجعت کریں گے اور کھلے دل کے ساتھ اللہ کی کتاب کیا کہتی ہے، اس کا فیصلہ کیا ہے، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ یہ فلاں گروہ، فلاں فرقہ، فلاں عالم کیا رائے رکھتا ہے، میں تو صحیح اصول پر یہ سمجھنا چاہوں گا کہ بات کیا کہی گئی ہے۔ تو اگر آپ اللہ کی کتاب کے سچے طالب بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ اس طرح کے جتنے استدلالات ہیں وہ ہوا ہو جائیں گے۔ ایک نقطہ واضح ہو گیا ہم صاحب،